بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ باب من بنا بامرأۃ وہی بنت 9 سنین۔ نو برس کی لڑکی سے جمع کرنا کیسا ہے؟ من بنا بامرأۃ وہی بنت 9 سنین، بیان اس شخص کے متعلق جس نے مجامعت کی اس لڑکی سے جو ابھی 9 سال کی عمر کو پہنچی ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر 9 سال کی لڑکی سے شادی کر لے کوئی اور اس سے مجامعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، صرف یہ ایک شرط ملحوظ ہوگی کہ اس میں جمع کی طاقت ہو، اس کی جسم اور جسمانیات کے اعتبار سے اس میں جمع کی طاقت ہونی چاہیے۔ عرب میں کم عمری میں عورتوں کی رخصتی کا رواج تھا، اور اس زمانے میں اس وقت میں بدن میں جسمانی طاقت بھی ہوتی تھی، تو اس لیے اس وقت 9 سال کی عمر میں رخصتی اور پھر مجامعت میں کوئی تکلیف نہیں آتی تھی۔ اس باب کے ذیل میں جو روایت آ رہی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا ہی واقعہ ہے کہ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت عائشہ سے، وہی ابنۃ 6 سنین، جب شادی کی یعنی نکاح کیا تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 برس کی تھی، اور آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ زفاف کیا، مجامعت فرمائی، تو اس وقت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ تو 9 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زوجیت کے عنوان سے ملاقات ہوئی، اور پھر اگلے 9 سال اور آپ کے ساتھ رہیں، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، وہ بنا بہا وہی ابنۃ 9 ومکثت عندہ 9، 9 سال ساتھ رہیں، 9 سال کی عمر میں ساتھ ہوا زوجیت کے عنوان سے، اور 9 سال اور آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہی۔ معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کل 18 سال تھی، اور 9 سال کی عمر میں آپ کے پاس وہ تشریف لائی اور آپ نے مجامعت بھی فرمائی۔ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کا بدن جسم اس قابل ہو گیا تھا کہ جمع کی طاقت کی وہ متحمل تھیں۔ ان کی والدہ، ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ان کی والدہ انہیں مکھن اور کھجور کھلایا کرتی تھی تاکہ وہ صحت مند ہو جائیں۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عنوان ہی قائم کیا ہے، بابٌ فی السمنہ، لڑکی کو موتا تازہ کرنے کے لیے اہتمام بھی کرنا چاہیے، والدین کو اس کی فکر کرنی چاہیے تاکہ بچی جہاں جاوے شوہر کو ہر اعتبار سے پسند آ جائے، اس کے خلق اور خلق دونوں پر والدین کو چاہیے کہ بہترین نگاہ رکھیں تاکہ دونوں ہر دو اعتبار سے، جسم و جسمانیات کے اعتبار سے، اخلاق و اخلاقیات کے اعتبار سے شوہر کی نگاہ میں وہ محبوب و مقبول ہو جاوے، اور پھر اس رشتے کو دوام و بقا ہو اور دونوں کے درمیان راحت کا سامان ہو۔ بابن البنا فی السفر، اس عنوان کا حاصل ہے کہ اگر سفر میں دلہن سے ملاقات کی نوبت آ جائے تو اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے۔ سفر ہی میں نکاح ہوا یا نکاح آگے پیچھے ہوا یعنی پہلے کیا، لیکن جو زفاف کی نوبت آئی تو سفر ہی میں آ رہی ہے،
تو اگر سفر میں اس قسم کی نوبت آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت صفیہ بنت حیی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بطور استشہاد کے پیش فرما رہے ہیں۔ بہ قال حدثنا محمد ابن سلام قال اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ ثلاثا ابن علیہ بصفیہ بنت حیی فدعوت المسلمین الى ولیمته فما كان فيها من خبز ولا لحم امر بالانقاء فالقي فيها من التمر والعقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون احدى امهات المؤمنين او مما ملكت يمينه فقالوا ان حجبها فهي من امهات المؤمنين وان لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس۔ پہلے روایت کا ترجمہ آپ غور سے سنیں، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استشہاد بھی دیکھ لیں۔ ادھر جو ابواب پیش کیے جا رہے ہیں ان میں احادیث کی ترجمۃ الباب سے تراجم منعقدہ سے مناسبت ظاہر ہے، دقیق کوئی مناسبت نہیں ہے۔ فرماتے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپسی میں خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 روز تک آپ نے قیام فرمایا۔ بین خیبر والمدینہ ثلاثاً 3 روز قیام فرمایا، اور اسی دوران صفیہ سے خلوت کی نوبت آئی۔ یبنا علیہ بصفیہ بنت حیی، حضرت صفیہ جن کا ابھی نکاح ہوا تھا تو ان سے خلوت کی نوبت اسی سفر میں اسی جگہ پر پیش آئی۔ ولیمے کے لیے میں نے جا کر لوگوں کو مدعو کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں لوگوں کو ولیمے پر بلا کے لایا۔ فما کان فیہا من خبز ولا لحم امر بالانطاع، ولیمہ کیسے بنا؟ میں نے جا کر لوگوں کو مدعو کیا، ولیمے میں روٹی اور گوشت تو تھا نہیں، آپ کے حکم سے دسترخوان بچھایا گیا، ان پر کھجور، گھی، پنیر، یعنی جو کچھ بھی تھا ساتھیوں کے پاس وہ لا کے رکھا گیا، یہی ولیمہ تھا۔ فما کان فیہا من خبز ولا لحم، وہاں نہ روٹی تھی نہ گوشت تھا۔ امر بالانطاع، دسترخوان چمڑے کا بچھایا گیا۔ فالقی فیہا من التمر، اس میں سوکھی کھجور، والعقط والسمن، پنیر اور گھی اس پہ لا کے رکھ دیا گیا، یہی ولیمہ تھا۔ اب مسلمانوں میں ایک بات ہونے لگی کہ صفیہ مسلمانوں کی ماؤں میں سے ہیں، یعنی ام المومنین ہیں، آپ نے نکاح کیا ہے، یا اس غزوے میں جو عورتیں قید ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک کو یعنی صفیہ کو آپ نے اپنی بادی بنا کے رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے پھر خود ہی کہا کہ جلدی مت کرو پوچھنے وغیرہ کی، آپ اگر صفیہ کو پردے میں رکھتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ ام المومنین ہے، آزاد کر کے آپ نے شادی کر لی ہے، آزاد عورت پر پردہ ہوتا ہے، اور اگر پردے میں نہیں رکھتے ہیں آپ سمجھ لینا وہ لوڈی ہیں اور بادی ہیں۔ یہی بات لوگوں میں گزر رہی، کسی کو کہا فقال المسلمون احدى امہات المؤمنین او مما ملکت یمینہ فقالوا ان حجبها، لوگوں نے کہا کہ اگر آپ پردے میں رکھتے ہیں فہی من امہات المؤمنین، تو یقیناً یہ امہات المؤمنین میں ہیں، یعنی آپ کے نکاح میں ہیں، آپ نے بادی تو آپ کے پاس بادی بن کر آئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا، اور تفصیل بھی پہلے آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ آپ نے آزاد کیا، نکاح کیا۔ وَإِن لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، اگر پردے میں نہ رکھیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کی مملوکہ ہے، بادی ہے۔ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَاتَّلَعَ خَلْفَهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ، اب صحابہ اسی انتظار میں تھے کہ آپ کو پردے سے رکھتے یا کیا کرتے، جب آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَاتَّلَعَ خَلْفَهُ، تو آپ نے اپنے پیچھے صفیہ کے لیے گدہ بنایا اور لوگوں سے انہیں پردہ کرایا۔ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ، آپ نے صفیہ کے لیے بیٹھنے کا نظام بنایا اور پردہ بھی کروایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ زفاف کے لیے اور مجامعت کے لیے سفر مانع نہیں ہے، نظم صحیح ہونا چاہیے، حذر ہونا ضروری نہیں ہے، جہاں اس کی نوبت آ جائے وہاں یہ عمل وجود میں آ سکتا ہے۔
البناء بالنہار بغیر مرکب ولا نیران. ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ شادی ہوگی اور ابھی رات کا وقت آنے میں دیر ہے تو دن میں بھی زفاف ہو سکتا ہے، دن میں بھی مجامعت کا عمل ہو سکتا ہے. البنا بالنہار، دن میں بغیر کسی سواری اور بغیر کسی روشنی کے دھوم دھڑاکہ کے یعنی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا تو دن میں بھی بیوی سے ملاقات کی جا سکتی ہے. بہی قال حدثنا محمد ابن السلام قال اخبرنا، جی یہ دوسری روایت نیچے والی دیکھیے. بہی قال حدثني فروة بن ابي المغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن نبي عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني امي فادخلتني الدار فلم يرعني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزحن. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میرے پاس میری ماں میرے پاس آئی اور مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو میرے پاس تشریف لے آئے خلوت کی. بس اس دن ہی آپ سے خوف محسوس ہوا، پھر کبھی نہیں. بہرحال بتانا صرف اتنا ہے یہاں پر کہ بنا کے لیے رات کا وقت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، دن میں بھی یہ عمل جائز ہے. لیکن مرکب اور نیران یعنی آگ استعمال کرنا چاہیے، آگ کو استعمال کرنا چاہیے. یعنی شادی کے موقع پر گھوڑ سواری کا جو طریقہ رائج ہے امام بخاری اس کی تردید کر رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں. تو آگ ہو اور سواری ہو، اس قسم کے شور شار کی کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.